پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل بڑے جینون طریقے سے ہم نے ان کو آفر کو قبول کیا. ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور پھر اسپیکر صاحب کے توسط سے مذاکرات شروع ہو گئے. انہوں نے کمیٹی نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ لکھ کر دیں. انہوں نے لکھ کر دیا. ہماری کمیٹی نے پھر کہا کہ ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دیں گے. اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی. اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا, بھاگ گئے. کیا یہ درست نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب ہم احتجاجاً پارلیمنٹ میں کالی پٹیاں باندھ کر میں داخل ہوا تو پی ٹی آئی کے جو عمران نیازی صاحب ہیں آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی دعوت. کمیشن کی بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی. کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہم ہاؤس کی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے. اپنے گریبان میں جھانکے 2018 میں جوڈیشل کمیشن نہیں بلکہ ہاؤس کی کمیٹی بنی تھی. 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو 2014 کے دھرنوں پر بھی ہاؤس کمیٹی بنے. یہ ملک مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف نے باضابطہ مذاکراتی کمیٹی معطل کر دی. مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ختم کی گئی. مذاکراتی کمیٹی کو رابطہ کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا. رابطہ کمیٹی ہی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے کام کرے گی. عمر ایوب گرینڈ الائنس کے رابطہ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر کمیٹی میں شامل. علامہ راجہ ناصر عباس، علی امین گنڈاپور اور سینیٹر حامد خان بھی رابطہ کمیٹی کا حصہ. ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ ہوتا ہے. آپ نے کھیلنا ہے, کھلواڑ کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. جو آپ سے کہے کہ اپنے ملک سے کھلواڑ کرو تو کیا جواب دو گے؟ کوئی آپ سے یہ کہے کہ سڑک پہ نکل کر میٹرو بس کو آگ لگا دو, پولیس والوں کی ہڈیاں توڑ دو, رینجرز کو گولی مار دو تو کیا کہو گے؟ اور کوئی یہ کہے کہ پیٹرول بامز چلاؤ, پولیس والوں کے, رینجرز کے کیلوں والے ڈنڈوں سے ان کے سر توڑو اور اپنے آپ کو جیل میں بند کرا لو تو کیا کہو گے؟ ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ. آپ کو کھیلنا ہے, کسی کھلواڑ کی باتوں میں نہیں آنا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کھیلتا پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب. بچوں کو پیٹرول بم چلانے والوں کا ہتھیار کبھی نہ بننے کی صلاح دے دی. کہا دھرتی ماں سے کھلواڑ کا کہنے والوں کی باتوں میں مت آنا. کوئی بس جلانے اور فورسز پر حملے پر اکسائے تو کیا کہو گے؟ نوجوان ہمیشہ پاکستان کو اپنی ریڈ لائن سمجھیں. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے مقدمے میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز. وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر شہزاد اکبر اور فرح گوگی کے پاسپورٹ بلاک کر دیے. نیب نے 28 جنوری کو ملزمان کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا. گاڑیوں کا معاملہ اٹھانے پر ایف بی آر افسران نے قتل کی دھمکیاں دیں. فیصل باوڈا کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں دعویٰ. کہا علی صالح حیات, شاہد سومرو, ڈاکٹر حیات صدیقی نے قتل کی دھمکیاں دیں. اس معاملے پر کرمنل کارروائی بنتی ہے. میرے پاس ثبوت ہیں, ان کو جواب دوں گا. چیئرمین ایف بی آر نے دھمکی کے خلاف ہائی لیول انکوائری کی تجویز دے دی. میجر حمزہ اسرار شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف, آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی شرکت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر دفاع خواجہ آصف, وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت. میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں شہید ہوئے تھے. صدر, وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت. واشنگٹن میں مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد دریا میں گر گیا. پوٹومیک دریا سے 30 لاشیں نکال لی گئیں. طیارے میں 60 افراد سوار تھے. غوطہ خور لاشیں نکالنے میں مصروف.
ریگن ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ، پروازیں معطل، ہیلی کاپٹر پر 3 امریکی فوجی سوار تھے۔ حادثہ مقامی وقت کے مطابق شام 8:48 پر پیش آیا۔ اس وقت طیارے کی رفتار 166 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ حادثے کو ہونے سے روکا جانا چاہیے تھا، صدر ٹرمپ کا طیارہ حادثے پر سخت رد عمل۔ کہا کہ طیارہ ایئرپورٹ کی جانب اپنے روٹ پر تھا، موسم صاف تھا، طیارے کی لائٹس جل رہی تھی، ہیلی کاپٹر سیدھا طیارے کی طرف کیسے آیا؟ کنٹرول ٹاور نے کیوں نہیں بتایا؟ کون سا کیس کہاں لگے گا، یہ فیصلہ کرنا کمیٹیوں کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 2 حکم نامے واپس لینے کا آرڈر جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے حکم نامے بغیر کسی اختیار کے تھے۔ سپریم کورٹ سے ایک شخص کو 34 سال بعد رہائی ملی۔ 34 سال بعد انصاف ملنے کا کیا فائدہ؟ جسٹس جمال مندوخیل کے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ کہا کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل مکمل۔ کہا فوجی عدالتیں الگ قانون کے تحت بنتی ہیں جو تسلیم شدہ ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان حکومت نے خواجہ حارث کے دلائل اپنا لیے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ملک میں پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ۔ صدر آصف زرداری نے گزشتہ روز پیکا ترمیمی ایکٹ کی توثیق کی تھی۔ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ فیک نیوز چلانے پر 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے بھیک مانگنے کے بڑھتے واقعات۔ وزارت داخلہ نے پاکستانی بھکاریوں کی روک تھام کا ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ کسی کو بھیک مانگنے کے لیے بھرتی کرنا یا پناہ دینا جرم ہوگا۔ 7 سال سزا اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ گاڑی کی کھڑکی پر دستک دینا، زبردستی شیشے صاف کرنا بھی منظم بھیک ہے۔ قسمت کا حال بتا کر، کرتب دکھا کر بھیک مانگنا بھی منظم بھیک مانگنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات۔ بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے فروغ پر گفتگو۔ مریم نواز نے شراکت داری، انسانی حقوق کے معاملے پر تعمیری روابط کو سراہا۔ یورپی وفد کا حکومت کی انسانی حقوق کے تحفظ کی کاوشوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے دورہ امریکہ اور ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف آپریشن کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں جاری ترقیاتی کاموں پر بھی بریفنگ۔ شہباز شریف نے وزیر داخلہ کی کاوشوں کو سراہا۔ چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میلہ 16 فروری کو سجے گا۔ قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب 7، کراچی اسٹیڈیم کی 11 فروری کو ہوگی۔ تمام تقریبات کا شیڈیول تیار۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے حتمی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم لاہور کی تقریب میں متوقع مہمان خصوصی ہوں گے۔ اہم ملکی شخصیات، کرکٹرز اور ICC آفیشلز شریک ہوں گے۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتنامو بے بھیجنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیکن رائلی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو گوانتنامو بے میں خصوصی جگہ بنانے کا حکم دے دیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو باضابطہ الزام عائد نہ ہونے کے باوجود حراست میں لیا جا سکے گا۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ میں جرائم پیشہ افراد کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اسٹاک ہوم میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا عراقی شخص قتل۔ 38 سالہ سلوان مویکا نے 2023 میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی۔ سویڈن کی عدالت نے ہلاک ہونے والے عراقی شہری پر مقدمے کا آج سنائے جانے والا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ پولیس نے 4 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شام کی نئی قیادت نے ملک کا آئین منسوخ کر دیا۔ باغی گروہ حیات التحریر الشام کے سربراہ احمد الشرع شام کے عبوری صدر نامزد۔
شام کے تمام جنگجو گروپ احمد الشرح کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے. احمد الشرح نئی فوج کے سربراہ بھی ہوں گے. ترجمان ملٹری آپریشن کمانڈ شام حسن عبد الغنی کے مطابق عارضی قانون ساز کونسل نئے آئین کی منظوری تک کام کرے گی. غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جاری. حماس نے 5 تھائی باشندوں سمیت 8 یرغمالی رہا کر دیے. رہا ہونے والوں میں 3 اسرائیلی شہری بھی شامل. اسرائیلی جیلوں سے 110 فلسطینیوں کی رہائی کچھ دیر میں ہوگی. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, سارے شہر کی ڈیمانڈ ہے لڑکا تو دکھاؤ ہے کون وہ جس نے امریکن خاتون کو یہاں بلا کے. دیکھیں یہ ہے ٹیلنٹ کی بات. کیا ٹیلنٹ ہے یار. لوگ امریکن پاسپورٹ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں. ہمارے اس ٹیلنٹڈ لڑکے کو دیکھو کہ امریکن پاسپورٹ سمیت فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا اس بلا کے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری امریکی خاتون کو کراچی بلانے والے لڑکے کے ٹیلنٹ سے متاثر. واہ کیا بات ہے. لوگ باہر جاتے ہیں اور اس نے خاتون کو یہاں بلا لیا. یہ لڑکا تو بہت دل والا ہے. وفاقی پولیس میں تقرر تبادلے. ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد سید علی رضا کو ہٹا دیا گیا. جواد طارق ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد مقرر کر دیے گئے. سید علی رضا کو ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیا گیا. شعیب خان کو ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد لگا دیا گیا.